بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ معراج رسول اور ام ہانی کا گھر، یہ ایک مشہور داستان ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ حالانکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے، انا فی البیت، میں بیت اللہ میں تھا، انا فی الحطیم، میں حطیم میں تھا۔ لیکن تب بھی ہمارے علماء برسر منبر اپنی تقاریر میں، اپنے مضامین اور اپنی تصنیفات میں یہی فرماتے اور لکھتے نظر آتے ہیں کہ معراج ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ اتفاق سے جن علماء کی نظر قرآن و حدیث پر گئی انہوں نے تب بھی اس روایت کو اپنے دامن سے چمٹائے رکھا۔ کچھ حضرات نے تو یہ تعویل فرمائی کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر حتیم میں تھا، حالانکہ حتیم میں کسی کا بھی مکان موجود نہ تھا۔ اور مولوی احتشام الحق تھانوی مرحوم نے تو عجیب کمال کر دکھایا، انہوں نے اپنے متعدد مضامین میں جو اخبار جنگ میں شائع ہوتے رہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے تھے کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے ام ہانی کے گھر کی چھت پھاڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے اٹھا کر لے گئے۔ یہ طریقہ اس لیے اپنایا گیا کہ کوئی قرآن پیش کر کے ان کا رد بھی نہ کر سکے اور ام ہانی سے جو ناتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ حالانکہ ان کے جواب کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے یہ الفاظ کافی ہیں کہ میں بیت اللہ میں تھا، میں حتیم میں تھا، لیکن چونکہ ام ہانی کی داستان ذہنوں سے چمٹی ہوئی تھی لہذا فرشتوں کو بھی نقب زنی کا فن سکھانا پڑا۔ ہمیں اس واقعے پر جو اعتراضات ہیں وہ تو ہم بعد میں پیش کریں گے، پہلے سید سلیمان ندوی مرحوم کی تحقیق بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ بعض نیچے درجے کی روایتوں اور تاریخ کی کتابوں میں ام ہانی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں معراج ہوئی۔ ام ہانی کا گھر شیب ابی طالب میں تھا۔ یہ روایت مشہور دروغ گو کلبی کی ہے۔ اس روایت میں حد درجہ لغو اور غریب و منکر باتیں مذکور ہیں۔ مسند ابی اعلیٰ میں ام ہانی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر ہم لوگوں کے ساتھ میرے مکان میں سوئے۔ شب کو میری آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا۔ رؤسائے قریش کی دشمنی کے باعث دل میں عجیب بدگمانیاں پیدا ہونے لگی، نیند نہ آئی۔ صبح اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں رؤسائے قریش سے کہنے جاتا ہوں میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ للہ ان سے یہ نہ کہیے، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کی جان پر حملہ کریں گے، لیکن آپ نے نہ مانا اور دامن جھٹک کر چلے گئے۔ ان روایتوں میں علاوہ اور لغویات کے عشاء اور صبح کی نماز و جماعت کی بات کس قدر غلط ہے کہ یہ نماز پنجگانہ تو عین شب معراج میں فرض ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی روایتوں کا صحیحین کے مقابلے میں کیا رتبہ اور اعتبار ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے۔ بہاوالہ سیرت النبی جلد نمبر 3 صفحہ 410۔ سید صاحب مرحوم نے اس روایت کو اس قابل بھی تصور نہیں کیا کہ اس پر کھل کر تبصرہ فرماتے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ اس کہانی کا واضح مفسر اور مورخ کلبی ہے جو تفسیر ابن عباس کا واضح ہے۔ اس نے یہ روایت تفسیر میں بیان کی اور وہاں سے بعد میں آنے والے اسے لے اڑے۔ ہم اس کا تفصیلی حال پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ تو واقعی سے بھی زیادہ بدترین انسان ہے، لیکن اس روایت میں ایسے متعدد وجوب بھی ہیں کہ اگر اس کے راوی معتبر بھی ہوتے تب بھی یہ روایت ماننے کے قابل نہ تھی۔ نمبر 1، ام ہانی فتح مکہ کے روز اسلام لائیں اور معراج ہجرت نبوی سے قبل ہوئی۔ نمبر 2، عشاء اور صبح وغیرہ کی نمازیں اسی رات تو فرض ہوئی تھیں، کیا فرضیت سے قبل ہی نمازیں پڑھ لی گئیں؟ نمبر 3، لفظ ہم سے ام ہانی کی کیا مراد ہے؟ اگر ان کی مراد ان کا خاوند ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اور فتح مکہ کے بعد بھاگ کر نجران چلا گیا، پھر وہاں سے روم چلا گیا اور عیسائی بن گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قبل ان ام ہانی کے لیے ابو طالب کو پیغام نکاح دیا تھا جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیر اور غیر شریف بنا کر صاف انکار کر دیا تھا اور اس کا نکاح حبیرہ سے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ثابت ہوا۔ ایسی صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا کر سوئیں؟
گویا اس قلبی رافضی نے اپنی اس کہانی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 2 الزام قائم کیے۔ پہلا الزام یہ کہ اگر حبیرہ کی موجودگی میں سوئے تو اس سے زیادہ بےغیرتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے گھر جا کر سوئیں جس کے باعث آپ کو فقیر اور غیر شریف قرار دیا گیا اور اب آپ کا دشمن بھی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنا رقیب بھی تصور کرتا ہو۔ دوسرا الزام یہ کہ اور اگر حبیرہ کی غیر موجودگی میں سوئے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ آپ کی عفت و عصمت پر حملہ آور ہو۔ نمبر 5، یہ کہانی قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گھر سے کیسے باہر رہ سکتے تھے جبکہ آپ کے گھر میں 2 کمسن لڑکیاں یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا موجود تھیں؟ انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر سونے کا کیا مقصد؟ نمبر 7، بقول راوی ام ہانی آپ کا دامن پکڑ کر آپ کو یہ واقعہ برسر عام بیان کرنے سے روکنا چاہتی ہیں تاکہ لوگوں کو علم نہ ہو۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اس رات گھر پر حبیرہ موجود نہیں تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کتنا رقیق حملہ ہے۔ اور جب حبیرہ موجود نہیں تھا تو وہ کون سے افراد تھے جو ام ہانی کے گھر سوئے تھے اور جنہوں نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تھی؟